بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، تو ہم واقعہ کربلا جہاں پہ ہم لوگوں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اینڈ کیا تھا، وہیں سے ہم آگے سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ راستہ چھوڑ دیا گیا تھا قافلے کا، تو کاروان حسینی جاتا جاتا پہنچ گیا کربلا میں۔ جب امام پہنچے تو امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بہت سے لوگ بتانا شروع ہوئے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کیونکہ کربلا کے بہت سے مختلف سے نام تھے۔ تو وہاں ایک بندے نے بتایا کہ یہ نینوا ہے۔ تو امام حسین نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اس کا اور نام ہے کربلا۔ بس یہ نام سننا تھا کہ امام رک گئے۔ امام نے کہا کہ یہیں خیموں کو لگا دو۔ کربلا جیسے ہی پہنچے تو حضرت زینب کے وجود میں ایک بے چینی سی ہوئی، ان کو ایک اضطراب سا ہوا۔ انہوں نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر آ کر میرا دل بہت بے چین ہو گیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے زینب جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ مطلب ان اللہ کے پیاروں کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہاں پر ان کا خون بہایا جائے گا، پھر بھی وہ اسلام کی خاطر، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی خاطر وہ لوگ وہاں پر گئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں پر ان کا خون بہایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ خیمے لگنا وہاں پر شروع ہو گئے۔ کہا گیا کہ کیسا گلشن آباد کیا حسین نے کربلا میں، کہ ہر پھول کی اپنی ہی خوشبو ہے۔ علی اکبر کی اپنی خوشبو ہے جو جوانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، قاسم کی اپنی خوشبو ہے جو نوجوانوں کو کھینچتی ہے، علی اصغر کی خوشبو کی بات ہی کیا ہے، ان کی تو ایک بات ہی الگ ہے، کیا معطر کیا ہے حسین نے جہان کو۔ تو جمعہ کا خطبہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حسین علیہ السلام کا پاؤں کہیں لگا تو وہ گرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر اس کو بچانے کے لیے آئے، مطلب امام حسین کو جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر بچانے آئے۔ یہی حسین جب کربلا میں گرے گا تو کیسے ان سے برداشت ہوگا؟ یہی امام جب اکیلا ہوگا، جب یہی امام گرے گا، سر کٹ کر گرے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اس چیز کو، اس منظر کو برداشت کریں گے؟ پھر کیا ہوا کہ امام حسین نے خط بھیجا حبیب ابن مظاہر کو۔ اب حبیب ابن مظاہر کون تھا؟ حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بہت پرانے دوست تھے۔ امام حسین نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط میں لکھا کہ میں کربلا پہنچ چکا ہوں، اگر رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو آ جاؤ کربلا، کہ اگر اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو کربلا آ جاؤ۔ کو ان کے امام کے عشق نے رکنے نہ دیا، وہ خط موصول ہوتے ہی روانہ ہو گئے۔ حالانکہ کوفہ میں ہر طرف پہرے لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی یہ محبت تھی حبیب کی، اپنے حسین سے بہت زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے گھر تک بھی نہیں بتایا، سیدھا جو ہے وہ جیسے ہی ان کو خط ملا وہ حسین کی طرف جو ہے وہ چل پڑے، وہ کربلا پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں اس محبت کے، قربان جاؤں ان کی محبت کے، حبیب ابن مظاہر کی، اپنے امام کے لیے محبت کے، اپنے رسول خدا کی شفاعت کے لیے ان کی محبت کے، قربان جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فوراً سے وہاں سے نکل پڑے کوفہ سے، حالانکہ پہرے موجود تھے وہاں پر، لیکن ان کی محبت جو ہے وہ ان پہروں کو پیچھے چھوڑ گئی، ان کے عشق نے رکنے نہ دیا۔ وہ خط موصول ہوتے ہی اپنے گھر بتائے بغیر حسین کے پاس کربلا پہنچ گئے۔ حبیب ابن مظاہر جو کہ امام حسین کے بہت اچھے دوست تھے، وہ ان کے خط پر پہنچ گئے کربلا۔ تو حبیب جب پہنچے تو وہاں پر ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ حضرت زینب نے فرمایا یہ کیسا شور ہے؟ تو فرمایا گیا کہ حبیب آیا ہے، امام حسین کا حبیب آیا، مطلب حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ تو بھائی کی خوشی میں بہن تھی، بہت زیادہ خوش ہوئیں اور فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر کو میرا سلام دیں۔ حبیب ابن مظاہر کو جب سلام دیا گیا تو حبیب مٹی پر بیٹھ گئے، خاک کو اپنے سر پر ڈالا اور بولے علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھیجتی ہیں، یہ کیسے دن آ گئے کہ علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھیج رہی ہیں؟ لیکن اے ابن مظاہر، تمہیں مظلومیت کیا پتہ،
حبیب تمہیں کیا پتا اس مظلومیت کا، یہ کوفہ میں ہاتھوں پر رسیوں کے ساتھ جائیں گی۔ اس کوفہ میں امام نے حکومت کی تھی، اس کوفہ میں یہ بیبیاں جو آپ کو سلام بھیج رہی ہیں وہ کوفہ میں ہاتھوں پر رسیوں کے ساتھ جائیں گی۔ امام حسین کو بچانے کے لیے سب باری باری جا رہے تھے، حضرت امام حسین کو آگے نہیں جانے دے رہے تھے، سب باری باری شہید ہو رہے تھے، سر کٹ کر گر رہے تھے، کسی کو تلوار لگ رہی تھی تو کسی کو نیزے لگ رہے تھے، کسی کو پتھر لگ رہے تھے۔ اس حال میں بھی مسلم نے جب حبیب گرا تو حبیب سے انہوں نے ان کی وصیت پوچھی، تو حبیب نے امام کی طرف اشارہ کیا اور بولے کہ جب تک زندہ رہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے۔ کو کیا پتا تھا کہ زہرا کا لال تو اکیلا ہوگا، زہرا کا لال آخر میں اکیلا ہوگا، تلوار اور نیزے اور پتھر ہوں گے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ مظلومیت کی انتہا ہوگی، زہرا کا لال اکیلا ہو جائے گا، صرف تلوار اور نیزے اور پتھر رہ جائیں گے ان کے ساتھ۔ تو یہ وہی حبیب ابن مظاہر ہیں جنہوں نے 75 سال کی عمر میں یعنی 75 ایئرز کی ایج میں ایسا مقابلہ کیا اور اس دلیری سے لڑے کہ حسین سے محبت اور وفا انہوں نے ثابت کر دی، محبت اور وفا ثابت کر گئے اور آخرکار شہید ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں پارٹ نمبر 4 کی طرف، یعنی کہ پارٹ نمبر 4 کی طرف۔ یہاں سے شروع کریں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 2 کاتب تھے، ایک کا نام اسلم تھا، ایک کا نام جون تھا۔ زیادہ تر کتابوں میں کاتب اسلم کا نام ہی آتا ہے، جون کا نام اتنا نہیں کہیں آتا۔ ایک سی بات ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کا زیادہ تر نام نہیں آتا۔ جون جو تھے وہ حضرت ابو ذر کے غلام بھی تھے۔ اس زمانے میں خطوط لکھے جایا کرتے تھے، تب موبائلز کا دور نہیں تھا، تو کسی کو پیغام بھیجنے کے لیے خط لکھا جاتا تھا، تو ہر کسی کا کاتب ہوتا تھا خطوط لکھنے کے لیے۔ تو حضرت امام حسین جو ہے وہ اپنے خطوط اپنے کاتب اسلم سے لکھوایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے کاتب اسلم کو اس موقع پر کہا کہ تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا مولا، ہر ٹائم تو آج تک آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، اب آپ مجھے جانے کا کہہ رہے ہیں، میں کدھر جاؤں؟ اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جون بھی ایک کاتب تھا، اسے حضرت ابو ذر کا غلام بھی تھا، اسے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ۔ اس نے کہا مولا، میں اس لیے چلا جاؤں کہ میں سیاہ ہوں، مطلب کہ وہ جو ہے وہ جو سیاہ لوگ ہوتے ہیں، حبشی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا تھا، حسب و نسل والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے چلا جاؤں کہ میں سیاہ ہوں اور میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی۔ ان کی یہ بات حضرت امام حسین علیہ السلام کے دل پر بہت لگی۔ مولا امام کی آنکھوں سے اس کی اس بات پر آنسو آ گئے۔ انہوں نے پھر جون کو نہیں روکا، جون آگے گیا اور گر گیا۔ امام اس کے بدن پر پہنچے، جب جون آگے گیا اس کو کوئی نیزہ وغیرہ تلوار وغیرہ جو بھی تھا وہ اس کو لگا تو وہ گر گئے زمین پر۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے بدن پر پہنچے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جون کو اور کیا چاہیے تھا، اس کے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچاتے بچاتے ان کی خاطر جو ہے وہ شہید ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنی رخسار اس کی رخسار پر رکھی اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے چہرے کو سفید کر دے اور اس کے بدن کو معطر کر دے اور اسے ہمارے حسب و نسب کے ساتھ اٹھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات تھی۔ اس طرح سے جون شہید ہو گیا۔ ان کا جو کاتب تھا، خاص کاتب تھا اسلم، وہ گیا اور وہ بھی گر گیا۔ امام اس کے بھی بدن پر پہنچے اور امام نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے پر رکھا۔ اسلم نے ایک گرماہٹ سی محسوس کی ان کے چہرے کی اور کہا کون ہے؟ امام نے کہا مولا۔ غلام خوش بہت ہوا جب امام علیہ السلام نے اپنی رخسار مطلب اپنا چہرہ ان کے چہرے پر رکھا اور کہا میں تیرا مولا۔ وہ غلام خوش تو بہت ہوا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رخسار ایک اور رخسار پر بھی جائیں گے۔
وہ رخسار کس کی ہوگی؟ وہ رخسار ان کے بیٹے علی اکبر کی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ 7 محرم سے بند ہوا۔ کافی کتابوں میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے ان پر 7 محرم کو بند ہوا تھا، اہل بیت پر۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ امام علیہ السلام پیاسے کب سے تھے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ پانی کب بند ہوا، پانی 7 محرم کو بند ہوا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ امام پیاسے کب سے تھے۔ یہ تو امام علیہ السلام اور ان کا اللہ جانتا تھا کہ وہ کب سے پیاسے تھے۔ جو اہل بیت، جو سب لوگ پیاسے تھے، ان کی پیاس کب بجھی؟ جب وہ شہید ہوئے۔ اس سے پہلے ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا گیا، ان پر پانی 7 محرم سے بند کر دیا گیا تھا۔ ان کی پیاس سب کی تب پیاس بجھی جب وہ شہید ہوئے، جب ان کا خون بہا۔ جو جتنا دیر سے شہید ہوا وہ اتنا ہی زیادہ پیاسا رہا۔ جب شہید ہوا اپنے ہی خون سے اس کی پیاس بجھی، تو جو جتنی دیر سے شہید ہوا اس کی پیاس اتنی ہی زیادہ رہی، وہ اتنا ہی زیادہ پیاسا رہا۔ امام علیہ السلام ہی جانتے ہیں کہ جب علی اکبر کے رخساروں پر اپنا رخسار انہوں نے رکھا ہوگا، جب امام علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو گرے ہوئے دیکھا ہوگا، ان کی رخسار پہ رخسار کو رکھا ہوگا، اپنے جوان بیٹے کا درد ان کو ہی معلوم ہے۔ ہم ان کے جوان بیٹے کا درد نہیں سمجھ سکتے، ان کا درد وہ اور ان کا اللہ جانتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور حضرت اسماعیل کے ہاتھ رسی سے بندھے ہیں، لیکن امام حسین کی نہ آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ ہاتھوں میں رسی ہے، پھر بھی بے یار و مددگار کھڑے ہیں۔ امام حسین کی آنکھوں پر پٹی بھی نہیں ہے، سب کو باری باری شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا حوصلہ دیکھیں، اپنے اہل بیت کو باری باری سب کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن پر ہر نبی رویا ہے، جن کے لیے ہر نبی رویا ہے۔ بہت سے لوگ آئے اور گرے، مطلب جب جنگ ہو رہی تھی بہت سے لوگ آگے آئے اور گرے، ایسے لوگ تھے، اس میں اصحاب بھی تھے، اصحاب بھی گرتے رہے، کوئی سینے پر کھاتا رہا تو کوئی کمر پر کھاتا رہا، لیکن سب امام حسین کو بچاتے رہے، سب امام حسین کو بچانے کی خاطر آگے جاتے رہے اور گرتے رہے۔ سلام ہو ان لمحات پر کہ جب سب لوگ آپ امام علیہ السلام کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، کوئی سینے پر تیر کھا رہا تھا، کوئی کمر پر تیر کھا رہا تھا، کوئی گردن پر تیر کھا رہا تھا، لیکن ان کی امام حسین علیہ السلام سے محبت دیکھیے کہ وہ باہمت طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، اپنے امام کو سب لوگ بچاتے رہے۔ قربان جاؤں ان لمحات پر، سلام ہو ان لمحات پر۔ ان میں سے کچھ جنازے تو ایسے ہیں جن پر امام خود پہنچے ہیں، سب پر تو نہیں پہنچ سکے، لیکن کچھ جنازے ایسے ہیں جن پر امام علیہ السلام خود پہنچے ہیں۔ لیکن سوچیں کہ جب میرا امام خود گرا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچ کر بھی دل کانپ جاتا ہے، سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سوچ کر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں کہ جب ہمارا خود کا امام گرا، اللہ اکبر، میرا امام خود گرا تو بس چند قدموں پر کھڑی بہن دیکھ رہی تھی، چند قدموں کے فاصلے پر وہ بہن دیکھتی رہی اور کہتی رہی، اے کربلا، میری ماں کی آخری نشانی تھی، اے کربلا، یہ میری ماں کی آخری نشانی تھی۔ جہاں پر تیسرا اور چوتھا حصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے،
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ، تاکہ ان لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، میں اس کو کریکٹ کروں گی۔ ہم بھی انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ بتائیے گا اگر کہیں سے میں نے غلطی کوئی کی ہو۔ میرے پاس جتنا نالج ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہیں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اگلے پارٹ کے ساتھ، اگلے حصے کے ساتھ۔ انشاءاللہ سارا کمپلیٹ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ان پارٹس میں شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے ہمت دے، میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا شیئر کروں گی۔ تو میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ پارٹ میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں حسین کا غم مناتے رہیے گا۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی ایٹ لیسٹ بنا لیں، ان کی مجلس سنیں، ان کا واقعہ سنیں، ان کے غم کو محسوس کریں، روئیں ان کے لیے اکیلے میں روئیں، مجلس میں روئیں، تاثیر پڑھ کر، مجلس سن کر، واقعہ کربلا سن کر روئیں، غم ضرور منائیں۔ تو میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔